اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا امتیاز شاہد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ پی پی ایس سی ماڈل پیپر کے بارے میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ بہتر کافی چیزیں جانتے ہیں، تو جو کچھ چیزیں میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اکثر اوقات میں گروپوں میں دیکھتا رہتا ہوں، اس کا فیڈ بیک میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بارے میں آج آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، اصل جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میرے ذریعے، میری اس کتاب کے ذریعے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کی سٹیج تک پہنچے۔ اس میں سے ہزاروں لوگ اس وقت اچھی جاب لے کر اچھا اپنا مستقبل سنوارے بیٹھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ کا بہت میرے اوپر احسان ہے۔ تو اس کے بارے میں جب سے انسان کو کامیابی ملتی ہے تو اس کے بہت سے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حاسد تو ہر جگہ ہی مطلب یہ قدرتی عمل ہے، تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اس لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، کچھ لوگ پبلشرز ہیں اور کچھ اور مفاد پرست لوگ ہیں، اب میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ کون کون ہیں، تو وہ آپ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ کافی عرصے سے ایک کیمپین چلا رہے تھے کہ جس میں یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں، تو آپ فلاں یہ کتاب نہ لیں، وہ کتاب لیں۔ تو جب انہوں نے وہ کتاب لے لی جو وہ کہتے تھے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلی لوگوں کی کہ ہم سے کیا حماقت ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو غلطیاں ہیں نا، سوائے قرآن پاک میں ہر کتاب میں آپ کو ملیں گی۔ ایک واحد کتاب ہے قرآن پاک جس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ اب اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں چند ایک، تو جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں یا آپ چیزوں میں بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہم نے آپ کی یہاں یہ مسئلہ ہے، تو اس کو میں اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دیتا ہوں، بشرطے کہ وہ آپ کی چیز ویلڈ ہو۔ تو کچھ لوگوں کے کچھ کویشچن ایسے جو ہیں ایسے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں جو سوال کو نہیں سمجھ پاتے، یا گوگل کے ذریعے ان کو کچھ اور انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں، یا ان کو اور ویب سائٹ کے ذریعے کچھ اور انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ ان سے زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ ہم ہر ایک سوال پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو دوست احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی اس پہ ریسرچ کر کے باقاعدہ طور پہ ہم اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ تو یہ امپروومنٹ کا جو عمل ہے وہ مسلسل ہے، لیکن یہ جو امپروومنٹ کا سلسلہ ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ تو اب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اسٹوڈنٹ میں کہتے ہیں، کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ جو ہے نا کویشچن آنسر ہیں وہ بولڈ میں دیا کریں، یعنی کہ جو کویشچن ہے اسی میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ اس کو آپ بولڈ کر دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو کالم وائز کر کے تو آخر میں آپ اس کا کریکٹ آنسر دے دیں۔ اس کا جواب میں نے آپ کو کتاب کے اندر بھی دیا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ شاید اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ آج پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ انتہائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اسے بچیں، کیونکہ یہ جب آپ کے سامنے چیز آ جاتی ہے ایک دم بولڈ، یا آنسر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے وہ اس سوال کی نیچر کو ڈیپ اپنے اندر تک نہیں لے کے جاتا۔ وہ سطحی طور پہ اوپر رہتا ہے سوال، آپ کو جواب بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ آپ کی میموری کے اندر نچلی سطح پہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے آپ کی جو یادداشت ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے اکثر اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ذہن اور علم ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے یہ اتنا ہی ریفائن ہوں گے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جو آسان راستہ ہے وہ کبھی آپ کو منزل تک نہیں لے جاتا، ہمیشہ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکل راستہ ہی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آسان راستہ ہوتا ہر جگہ تو پھر دنیا میں یہ مسئلے ہی نہ ہوتے۔ تو اس لیے جو آپ کو آسان نظر آتی ہیں چیزیں وہ آپ کی دشمن ہیں۔ تو یہ ایک دو مرتبہ ہم نے بھی بولڈ کر کے ایڈیشن دیے تھے، لیکن یقین کیجئے کہ بہت سی اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ تو طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ جو ہوتے ہیں اکیڈمی والے یا کچھ ایسے جو شارٹ چیزیں کرانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، تو وہ ایسی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کتابیں ہیں
جو چاہتے ہیں کہ صرف ان کی صنفین ہیں یا پبلشرز ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری کتاب بکے، تو وہ اس کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگاتے ہیں، استعمال میں لاتی ہے کہ بولڈ کر دی یا آگے اور طریقے اپنا لیے. تو یہ طریقے آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اسے بچیے گا. اس سلسلے میں ہم نے ایک سروے بھی کرایا تھا، اور اکثر اوقات میں جو میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان سے کہا میں فیڈ بیک ضرور لیتا رہتا ہوں. تو اس فیڈ بیک کے نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً میکسیمم جو ہے 10% لوگ اس طریقے کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کو بولڈ دے دی جائے یا اینڈ پہ اس کو کریکٹ آنسر آپ کو دے دیا جائے. تو 90% لوگ جو ہیں، جو اچھے ریڈر ہیں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ کی آخر میں لگائی جائے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری جو کینڈیڈیٹ ہیں کیوں کامیاب ہوں، ان کا ذہنی صلاحیت بڑھے. تو ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ کی اینڈ پہ دی جائے اور آپ اس کو سوچیں سمجھیں سوال کو. دیکھیں، ایک بار سوال آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کو جواب اس کو تلاش کر لیا. اچھا، دوسری مرتبہ پھر آپ کے سامنے آتا ہے، اگر بولڈ ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ جواب ہے. لیکن اگر بولڈ نہیں ہوگا اور کی میں دیا جائے گا اس کا آنسر، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ذہن ہے آپ کوشش کرے گا، آپ کی جو خلیات ہیں، سیلز ہیں ذہن کے، وہ متحرک ہوں گے، وہ یادداشت امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا جو لیول ہے یادداشت کا وہ بہتر ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ جو ڈیپ آپ کی میموری ہے وہ بنے گی. تو جب تک آپ کی ڈیپ میموری نہیں ہوگی، آپ کے لیے یہ کتابیں پڑھنا فضول ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسان چیزیں دے دی جائیں اور ایزی ہوں اور آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ آپ اپنے وسائل ضائع کریں. آپ بہتر ہے کہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائیں جہاں آپ کو ذہن استعمال نہ کرنا پڑے، مزدوری یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں، آپ اس طرف نکل جائیں، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات، کافی عرصے سے کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے فونٹ جو ہے وہ سائز بہت چھوٹا ہے. اب دیکھیں، ہمارا یا میرا مقصد شروع سے یہی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے، مجھے معلوم ہے کہ وہ اکثر اوقات غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے کتاب کو افورڈ کرنا مشکل کام ہے. تو میری ہمیشہ سے کوشش ہے، اور ابھی بھی کوشش ہے، کہ میں اپنی کتابوں کی قیمت کم سے کم رکھوں تاکہ لوگوں کی ریچ میں آ سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ پر پیج ہم نے انفارمیشن یا میٹر میکسیمم رکھا ہوا ہے. دوسرے جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کو فون بڑا نظر آ جاتا ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے آسانی بھی ہو، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں میری کوشش ہے کہ آپ کو کم سے کم قیمت، کم سے کم پیجز میں زیادہ سے زیادہ مواد دے دیا جائے. تو یہ آپ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں. اگر آپ کی فیڈ بیک یہ ہوگی میرے لیے کہ جی آپ ٹھیک ہے قیمت اس کی 3000 کر دیں، 4000 کر دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے میں پیجز زیادہ کر دوں گا، فون بڑے کر دوں گا، اور آپ کے لیے خریدنا ہو سکتا ہے چند ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ آسانی ہو، لیکن اکثریت جو ہے، جو کہ بیچاری مطلب ان کے لیے 1000-2000 روپے نکالنا بہت مشکل ہے، جو وہ 1500 نہیں نکال سکتے، تو 4000 وہ بیچارے کہاں سے کریں گے. تو ظاہر ہے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک اور ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہم پیسے لے لیں تو ہمارا PPSC میں کوئی کام کرا دیں تو ہماری مطلب ہے کہ شارٹ کٹ ہمیں مل جائے. تو میں ایسے کینڈیڈیٹ سے معذرت ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے چکروں میں نہ پڑیں. بہت سے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، آپ سے پیسے لے لیں گے، لیکن یقین کیجئے گا وہ کچھ نہیں کرا سکتے. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنی محنت پہ بھروسہ کرنا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گی. محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ 10,000 میں سے 2-4 کینڈیڈیٹ ہیں وہ انفیئر مینز کے ذریعے کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے، میں وہ میکسیمم بات کر رہا ہوں، لیکن اکثریت جو ہے وہ میرٹ پہ ہی ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے اور مجھے اس بارے میں معلومات بھی ہیں.
تو اس لیے آپ ایسے لوگوں کی طرف بھی مت جائیں جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور نہ ہی انفیئر مینز یوز کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کا والیوم 2 کے بارے میں تو آپ کو سب معلوم ہے، تو اکثر بات آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ والیوم 2 لے لیں، اور والیوم 1 کو آپ اتنا پریفر نہیں کرتے یا کم پریفر کرتے ہیں، لیکن جو سیریس کینڈیڈیٹ ہیں وہ والیوم 1 بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ مشورہ یہی دیتا رہا ہوں، اور آج بھی یہی دوں گا کہ آل آف فرسٹ آپ والیوم 2 پڑھیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو والیوم 1 ضرور پڑھیں، کیونکہ دیکھیں آپ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ یہ کوئی بی اے کی یا ایم اے کی یا میٹرک کی سند یا ڈگری نہیں ہے جو کہ آپ نے سرٹن لیول پہ پڑھائی کی اور آپ کو سرٹن لیول پہ آپ کے مارکس آ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور تمام لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ کمپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مزید مواد ملتا ہے تو آپ وہ بھی حاصل کریں۔ تو یہ تھی میری چند ایک گزارشات، تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں چیزیں آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کو کامیابی ملے گی، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس سے زیادہ میں آپ سے ریکویسٹ کوئی نہیں کر سکتا، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ غیر معیاری کتابوں کی طرف مت جائیں، جو چربے ہیں یا جنہوں نے میری کتاب کو پکڑ کے آگے پیچھے کر کے اور اس میں چینجز کر کے سبجیکٹ وائز یا جو ایسے ڈرامے کیے ہیں، تو آپ ان سے ذرا محتاط رہیں، کیونکہ میری ایک جو ہے میرا اللہ پہ ہی بھروسہ آتا ہے۔ الحمدللہ میں نے کبھی کسی اکیڈمی میں جا کے نہیں کہا کہ میری کتاب لکھوائیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ پیسے لے لیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو میری کتاب لگوا دیں، اس میں آپ کو اتنی کمیشن ملے گی۔ الحمدللہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اور ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو ظاہر وہ بددیانتی ہے، آپ کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی۔ ہاں میرٹ پہ کوئی کتاب لگتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، تو میرٹ پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور سب کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ کتاب وہ دیکھیں جو اوریجنل ہو، اس کے علاوہ اس میں مواد اچھا ہو اور زیادہ ہو۔ تو جب آپ اس کرائٹیریا پہ آپ چیزیں پڑھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ادروائز اگر آپ ہلکی کتابیں لیں گے، یا جس کو آپ پنجابی میں ہم کہتے ہیں سوکھی کتابیں، تو اس میں پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو آج کا جو ہے ویلاگ ہے وہ میں اب اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اگلے ویلاگ میں اس سے بہتر چیزوں کو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔